اور یہ لوگ عام کیسے جان سکتے ہیں؟ ان پر کوئی حرف نہیں اٹھاتا. آؤ پلیز ہم اختلافی باتوں کو کم از کم کچھ دنوں کے لیے یہ حج کے مہینے میں ختم کریں اور محبت کی آواز کری کریں. اللہ کرے کہ اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر ہم چلیں. اہل بیت اطہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے ہیں، ان کے پھول ہیں، ان کے پھول کی اولاد ہیں، اور ان کی نسل سے بھی جو ہے وہ عظیم ہیں. اب ہمیں قدر کرنی چاہیے اپنے بزرگوں کی. یہ چھوڑیے ہم اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کا قدر کرنا بھول گئے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے. مولانا صاحب اپنے دعاؤں میں غلام رسول کے لیے بھی گنجائش رکھنا اور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے باتیں کرنے کے نہیں بلکہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ غلام رسول صاحب. یقیناً ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مولا کائنات کا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کا قائل نہ ہو، اور جو ان کے مقامات اور مقام اور مرتبے کا ان کے فضائل اور کرامات کا قائل نہیں ہے، یقیناً اس کو اپنے اسلام کو ری چیک کرنا چاہیے کہ وہ اسلامی اسٹیٹس میں کہاں کھڑا ہوا ہے. چونکہ رسول نے جس ہستی کا بلکہ جن ہستیوں کا اپنی پوری زندگی میں بارہا تعارف کرایا، مجھے پوری سیرت رسول میں سوائے علی اور اولاد علی کا کوئی نظر نہیں آتا. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. مولانا میں شادان حسین بول رہا ہوں. پھر سے میری لائن کٹ گئی تھی. میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب رسول پاک نے کہا حق پہ ایمان لاؤ اور باطل سے نفرت کرو، تو ہم اسی باطل سے نفرت کرتے ہیں ہے نا، اور جو باطل تھے ان کو برا کہتے ہیں. اور خدا نے کہا پہلے جو باطل ہے اور جو کیا کہتے ہیں کفر ہے اس پہ پہلے لعنت بھیجو پھر ایمان لاؤ. لعنت پہلے بھیجنے کو کہا گیا اور ایمان بعد میں لانے کو کہا. اب جو برے تھے، اب جو جن اصحاب نے رسول کے آنکھ بند ہوتے ہی رسول کے گھر کو آگ لگا دی، ہم ان کو کیسے اچھا سمجھ سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. اگر ان پہ لعنت بھیجنا اور ان کو اچھا کہنا ایمان ہے تو ہم سارے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ پھر سبھی ایمان لے کر آئے، اور اگر یہ لعنت ہے تو سب لعنت بھیجیں. جو رسول کی حدیث ہے اس پہ عمل کیا جائے. ختم. خدا حافظ. خدا حافظ. حسین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے اب دو راستے واضح ہیں، اس میں سے منتخب کرنا ہمارا اور آپ کا اپنا کام ہے. خدا بند کریم نے دونوں راستے دکھا دیے ہمارے سامنے. آپ دونوں میں سے کوئی ایک راستہ منتخب کر لیں. ایک وہ راستہ جس پر رسول خدا، ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے شوہر علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بچے نظر آتے ہیں. دوسرا راستہ وہ ہے کہ جو ان پر ظلم کرنے والوں کا راستہ ہے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو مرضی منتخب کر لیں. البتہ یہاں پر میں ایک بات کو تسنا نہیں چھوڑوں گا. میرا خیال میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر بہت سی کتب میں ایسا موجود ہے، حتیٰ کہ سوائے کو محرقہ جیسی زہریلی کتاب نے بھی اس واقعے کو اپنے اوراق میں جگہ دی. ابن حجر مکی بھی اس بات کو لکھے بغیر نہ رہ سکا. جب وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے باب میں آتا ہے تو یہ لکھتا ہے کہ جب بیعت کا مسئلہ ہوا اور لوگوں کو حضرت ابوبکر کی بیعت کی دعوت دی گئی، تو جو لوگ اس کے انکار کر رہے تھے، اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام بھی تھے، اس زمانے کے معروف لوگوں کے، ان کو مختلف ہیلوں بہانوں سے بیعت پر مجبور کیا گیا. کسی کو پیسے کے لالچ سے، کسی کو تلوار دکھا کر. کم و بیش سبھی اس پر راضی ہو گئے سوائے چند لوگوں کے. ان میں سے ایک حضرت علی علیہ السلام بھی ہیں. انہوں نے بارہا مطالبہ کیا لیکن مولا کائنات کی طرف سے مسلسل انکار رہا ان کے گھر والوں میں سے. اور کچھ روایات میں ہے کہ اس وقت طلحہ اور زبیر بھی اس گھر کے اندر تھے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تھا جو اس گھر کے اندر تھا، اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ منکر بیعت خلیفہ اول تھا. تو جب کافی دفعہ پیغامات آئے بیعت کرنے کے اور مولا کائنات نے فرمایا کہ حق کبھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا، تو اس موقع پر روایات میں ہے کہ جو 10 یا 12 لوگ وہاں پر آئے تھے، ان میں سے جو بڑے بڑے اور معروف نام ہیں ان میں سے حضرت عمر فاروق، خالد بن ولید، عبد الرحمن بن عوف، کچھ روایات میں سعد بن ابی وقاص کا نام بھی ملتا ہے، اور حضرت ابو بکر کے غلام خاص قنفس کا نام بھی ملتا ہے. یہ لوگ وہاں پر آئے اور وہاں پر دروازے پر آ کے شور و غل کیا کہ علی کو
باہر بھیجا جائے اور جو لوگ گھر کے اندر ہیں ان کو باہر بھیجا جائے تاکہ ہم ان سے بیعت لے سکیں۔ جناب فاطمہ زہرا شریف لائیں دروازے پر اور کہا کہ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ تم کس بات کا مطالبہ کر رہے ہو؟ اور ابوالحسن یعنی علی مرتضیٰ کا پیغام ہے کہ جب تک میں قرآن حکیم کی جو تعویل ہے جو حضرت علیہ السلام نے قرآن کو جمع کیا تھا، جب تک میں اس کو صحیح سے جمع نہ کر لوں میں اپنے گھر سے باہر نہ آؤں گا۔ تو خلیفہ ثانی حضرت عمر کا یہ قول تھا کہ اگر وہ باہر نہ آئے تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تو انہی میں سے غالباً عبد الرحمن بن عوف کا یہ قول ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ اے عمر تم کس گھر کو جلانے کی بات کرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس میں رسول کی بیٹی رہتی ہے؟ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے بھی اس بات کو لکھا کہ حضرت عمر نے کہا اگر رہتی ہے تو رہتی رہے، میں اس گھر کو جلانے سے باز نہ آؤں گا اگر ابوالحسن بیعت نہ کریں گے۔ تو ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، دروازے پر شور و غل اٹھا اور دروازے پر آگ لگنا شروع ہوئی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے، یہاں پر حضرت عمر کا ایک خط جو انہوں نے امیر معاویہ کے نام لکھا، معاویہ بن ابو سفیان کے نام، جب وہ شام میں تھا تو اس کے نام میں خط لکھا معاویہ کے نام، اور اس خط کو علامہ صافی گل فقانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مختلف حوالوں کے ساتھ۔ اس خط کا مضمون یہ ہے کہ اے معاویہ، جب معاویہ نے سوال کیا تھا کہ آپ نے کس طرح سے یہ معرکہ سر کیا کہ اس زمانے میں علی اور اولاد علی کو خاموش کیا، تو اس کا جواب جو خلیفہ ثانی نے اپنے دور خلافت میں دیا، اس کا جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ اے معاویہ، لوگ جس ہستی کو سیدہ نساء عالمین کہتے ہیں میں نے اس پر تماچے مارے، میں نے اس بی بی پہ ظلم کیا جس کو لوگ سیدہ نساء عالمین کہتے ہیں، اور اس کے بعد مجھے یقین تھا کہ اب بنی ہاشم کی طرف سے کوئی مزاحمت نہ ہوگی۔ یہ اس خط کا جواب تھا کہ جو معاویہ بن ابی سفیان نے پوچھا تھا خلیفہ ثانی سے، اس کا جواب یہ دیا گیا تھا۔ اور اس جلتے ہوئے دروازے پہ جب ضرب لگائی گئی، لات ماری گئی اور دروازہ جلتا ہوا گرا جا کے شہزادی کونین کے پہلو پر، تو شہزادی کونین نے فرمایا تھا، اس وقت شہزادی کونین کے بطن مبارک میں ایک نام مولود بچہ تھا محسن، جس کا نام رسول خدا نے تجویز فرمایا تھا، وہ شکم مادر میں ہی شہید ہوا۔ آج بھی بحیثیت مسلمان، بحیثیت عاشق رسول اور اولاد رسول، بحیثیت غلام فاطمہ الزہرا، میں اس ظالم سے حضرت محسن شہید کے خون کا مطالبہ کرتا ہوں کہ کس جرم میں اس کو شہید کیا گیا، کس جرم میں رسول کی بیٹی کو مارا گیا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا کو اسی طرح زخمی حالت میں چھوڑ کر یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے اور حرمت خانہ رسول کو اور خانہ علی کو برباد کرتے ہوئے اندر گئے، مولا کائنات کو وہاں سے گرفتار کیا اور اپنے ساتھ لے کر گئے۔ کئی ایسے واقعات اس دوران میں پیش ہوئے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ جلگار ہو رہی تھی تو اس وقت کون کون تھا؟ میں نے تیزی سے نام لیے، یقیناً آپ نے بھی تیزی سے سن کے اس کو ایک طرف رکھ دیا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق، خلیفہ ثانی، خالد بن ولید، سیف اللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور دیگر اور صحابی۔ ان میں سے چار وہ ہیں، یہ چار جو میں نام لیے، ان میں سے تین یا چاروں کے چاروں عشرہ مبشرہ کی زینت ہیں۔ سبحان اللہ، مجھے یہ انصاف کا معیار سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول کی بیٹی کو مارنے والے بھی اگر جنت میں جائیں گے تو اگر کسی عام امتی کا خون بہا دیا جائے گا تو وہ تو یقیناً بدرجہ اولی جنت میں جائے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس زمانے کو، اس وقت کو ہم نے اس کی مذمت نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری امت، ہماری قوم، ہمارے مسلمان بہن بھائی اس بات کے بارے میں کنفیوز ہیں۔ آج جو بھی میرے ایک بھائی آئے تھے مسلمان جنہوں نے نازیبہ کلمات بھی استعمال کیے، مجھے ان پر افسوس نہیں، ان پر غصہ نہیں آیا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ لوگوں میں سچ اور حق سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی ایک شخص یا ان چاروں لوگوں سے، میں اگر ان کے بارے میں حقائق بیان کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ میری محبت کا تقاضا ہے جو مجھے اولاد رسول سے ہے کہ جس نے ان پر ظلم کیا کم سے کم میں ان کے نام بتا دوں، ماننا یا نہ ماننا یہ آپ حضرات کی اس پر ہے۔ کل
قیامت کے دن جواب ہر ایک نے اپنے اپنے عقیدے کا دینا ہے.